إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس سے قبل کی آیت میں اس بات کا ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دو عورتوں کے جانوروں کو پانی پلایا، پھر ایک سائے کی جگہ پر آئے اور دعا کرتے ہوئے کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا فجاءته احداهما تمشی علی استحیاء، وہ دو عورتیں جن کے جانوروں کو موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا تھا، اس میں سے ایک عورت شرماتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، قالت کہا ان ابی یدعوک، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک ما سقیت لنا، تاکہ آپ کو مزدوری دے جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ فلما جاءه وقص علیہ القصص، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے والد کے پاس پہنچے اور اپنا پورا واقعہ بیان کیا، قال، تو انہوں نے کہا لا تخف، گھبرائیے نہیں، نجوت من القوم الظالمین، آپ ظالم قوم سے نجات پا گئے ہیں۔ قالت احداہما، تو ان دو عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا یا ابتی، اے ابا جان، استأجرہ، آپ ان کو کام پر رکھ لیجئے، ان خیر من استأجرت القوی الامین، یقیناً جن کو کام پر رکھا جائے ان میں بہتر وہ ہے جو طاقتور ہو، امانت دار۔ ان دو آیتوں میں اللہ رب العالمین نے پہلے اس بات کا ذکر کیا کہ ایک عورت کا موسیٰ علیہ السلام کے پاس شرم کے ساتھ، حیا کے ساتھ آنا اور یہ خبر دینا کہ ہمارے والد نے آپ کو بلایا ہے۔ حیا، شرم، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا شرم کا ہونا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح سے حیا اور شرم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یأتی الا الخیر، اس کے ذریعے انسان کی زندگی میں خیر اور بھلائیاں آتی ہیں۔ حیا، شرم، آج کے زمانے میں یہ الفاظ ڈکشنری میں اور کتابوں ہی کے لیے ہیں، انسان کے لیے نہیں ہیں۔ اس لیے انسان جب مارکیٹ جاتا ہے تو سامان خرید لینے کے بعد پیچھے ہٹ جاتا ہے، بیوی کو آگے کر دیتا ہے کہ تم ہی اچھی بارگیننگ کر لیتی ہو، بات تم ہی کر لو، ہے نا۔ یہ آج ہمارے زمانے کے، ہمارے کیا کہتے ہیں زمانے میں جو لوگ پائے جاتے ہیں ان کا ایک المیہ ہے۔ اس سے بڑھ کر اور ایک بات بتائیں، ہم نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے مارکیٹ میں کہ لوگ مہندی لے کر بیٹھے رہتے ہیں اسٹول پر، عورتیں جاتی ہیں ان کے گھٹنوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیتی ہیں اور مرد ان کے ہاتھوں میں مہندی لگاتے ہیں اور اس کو دیوس شوہر کھڑے کھڑے وہیں دیکھتا ہے اور ہو جانے کے بعد پیسہ بھی پے کرتا ہے۔ ایسی بہت حیا و شرمندگی، یہ ساری چیزیں لوگ بیچ کھائے ہیں۔ جب انسان کے اندر حیا و شرم نہ ہو تو اذا فاتتک الحیا فاصنع ما شئتم، جب بے حیا ہو جائے تو جو چاہے کرو، تم گندگی کھاؤ یا گندگی میں ڈوب مرو، کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پانی تو یہ کہہ کر نہیں پلایا تھا کہ ہم آپ کے جانوروں کو پانی پلا دیں گے، ہم کو پیسہ دینا، نہیں کہا۔ لیکن ایک اچھے انسان کی نشانی یہ ہے کہ جب کوئی اس کا کام کر کے دے تو اس کی اجرت دے، اس کی اجرت دے۔ یہ نہ کہنے اس نے تو کہا نہیں تھا، اس سے تو بات ہوئی نہیں تھی، اس سے تو یہ ڈیل نہیں ہوئی تھی، یہ اچھے انسان کی نشانی نہیں ہے۔
اگر کوئی انسان اچھا کام کرتا ہے اس کو اجرت دیا جائے تو اس سے اس کا حوصلہ بلند رہتا ہے اچھے کاموں کو کرنے کے لیے۔ اس کے بعد یہاں پر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا، جیسے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان دو عورتوں کے جو والد تھے وہ شعیب علیہ السلام تھے، لیکن یہ قول ہی ہے، متحقق حدیث میں اس کے ساتھ نہیں ہے۔ آگے قصہ بیان کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تسلی دی، کہا نجوت من القوم الظالمین، آپ گھبرائیے نہیں، آپ ظالم قوم سے نجات پا گئے۔ آخری بات یہ ہے مزدوری پر رکھنا۔ مزدوری پر رکھنے کے لیے دو چیز دیکھی گئی، ایک طاقتور ہونا، ایک امانت دار ہونا۔ یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مزدوری پر کام پر رکھنے کے لیے ایک شرط تو کامن ہے، امانت دار۔ ہمیشہ کام پر رکھنے کے لیے ایسے آدمی کی تلاش ہونی چاہیے جو امانت دار ہو، اس سے آپ کے بھی کاروبار میں برکت ہوگی اور آپ بھی نہایت ہی اطمینان و سکون کے ساتھ کام کریں گے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے ایک ایسے آدمی کو رکھا جو آپ کو چوری کے الگ الگ طریقے سکھاتا ہو، ہے نا، بعد میں پتہ چلا وہ آپ ہی کو چوری کر، آپ کے یہاں سے سامان چوری کر کے چلا گیا۔ تو ایسے آدمی کو نہیں رکھنا ہے جو چوری کے طریقے آپ کو سکھاتا ہے۔ دوسری بات القوی، یہ قوی میں دو چار چیزیں داخل ہیں، کئی چیزیں داخل ہیں۔ سب سے عام بات قوی کا مطلب جس کام کے لیے رکھا جا رہا ہے اس کو وہ کام آتا ہو، ہے نا، یعنی کہ پہلوان کو لا کے رکھ دیا حساب و کتاب لکھنے کے لیے، کوئی حساب و کتاب لکھنا نہیں آتا تھا، اللہ نے کہا ہے نا کہ طاقتور ہونا چاہیے، تو میں نے پہلوان رکھا حساب کتاب لکھنے کے لیے، نہیں، جس کام پر رکھا جا رہا ہے اس کو وہ کام آتا ہو، ٹھیک ہے نا۔ جیسے اس کو اگر حساب کتاب لکھنے دیا جا رہا ہے اور اس کو ایسے لکھتا ہو کہ پڑھنے میں ہی نہ آئے تو رکھ کے فائدہ۔ تو یہاں کام جو کرنے کے لیے رکھا جا رہا ہے وہ کام اس کو آتی ہو، اور دوسرا امانت دار ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔